بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 5 پانچواں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین اور لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، سکون ساکن اور قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، غرض تمام وہ اصول و ضوابط جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، تجویدی اصول سب کا سب ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہمارا مقصد جو قرآن کے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا ہوتے ہیں، ان سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اصول و ضوابط ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ نکال کر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر دال عد، نون دو زیر نن، عدن۔ یہ دیکھیں، یہ عین کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دال ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور اس کو جزم بھی بولتے ہیں، اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ جزم آ جائے اس کو، یا ساکن یہ سکون آ جائے اس لفظ کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی لفظ ساکن آ جائے گا پچھلے لفظ کو ساتھ ملایا جائے گا، کیونکہ ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کا کلر چینج نظر آ رہا ہوگا دال کا، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو لفظ بنتا ہے ایک قطب جدن۔ یہ 5 حروف یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ مینز کہ ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر تھوڑی سی وائبریشن، آواز کو روکا نہیں جائے گا بلکہ آواز کو تھوڑا سا چھوڑا جائے گا، آواز کے اندر گونج پیدا کی جائے گی۔ جیسے ہم کسی کھلے مکان کے اندر ہوں جو بالکل سامان سے خالی ہو، تو اس کے اندر اگر ہم آواز دیں تو آواز گونجتی ہے، اسی طرح یہاں پر ہوگی۔ جیسے عین زبر دال عد، عد اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ہوگا عد، آواز وہیں رک جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو قلقلہ ہے عد، نون دو زیر نن، یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، عدن۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف جو نون ہے اس کو ہم ساکن کریں گے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے تو اس کی 2 زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حروف ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت پھر نہیں آ سکتی، تو لفظ ہو جائے گا عدن، عدن، یہ وقف کی صورت میں ہوگا۔ عین زبر شین عش، را دو زیر رن، عشرن۔ یہاں پر بھی عین کو شین کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ عین شین جو ہے وہ ساکن ہے، اور آخر میں را ہے، تنوین ہے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، عشرن۔ اگر ہم وقف کرنا چاہیں گے تو را کو ساکن کریں گے، اور جیسے ہی ساکن کریں گے اس کی 2 زیر ختم ہو جائیں گی، تو لفظ ہوگا عشر، عشر۔ عین زبر صاد عص، فا 2 زیر فن، عصفن۔ غنہ کریں، اس پر وقف کریں گے تو 2 زیر ختم ہو جائیں گی، باقی ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے الفاظ کی تھیں۔ تو وقف کی صورت میں لفظ پڑھا جائے گا عصف، عصف۔ غین زبر را غر، غین بھی موٹا حروف میں سے اور را بھی، غر، قاف بھی، قاف 2 زبر قن، غرقن۔ غنہ کریں گے، تنوین ہے، اور جیسے ہی وقف کرنا چاہیں گے اگر ہم اس لفظ کے آخر میں، تو اس کا اصول کہ 2 زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی صورت میں 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہی اصول ہے۔ پورے قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ لفظ بھی ہے اور اس سے آگے آنے والا لفظ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی وقف کی حالت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کا اصول بھی یہی ہوگا۔ اصول یہی ہے کہ جب 2 زبر آگے الف آ جائے تو 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ لفظ ہوگا غرقن سے غرقا، 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ آخری لفظ اس لائن کا غین پیش لام غل، با 2 زبر بن،
غلبن آخر میں تنوین ہے اور غنہ کریں گے ناک میں آواز جائے گی، لیکن اگر ہم وقف کرنا چاہیں گے تو ایک زبر اور الف پڑھیں گے تو وقف ہو جائے گا غلبا غلبا، اور جیسے ہی ہم وقف کریں گے، جیسے یہاں پر غرقا کے اندر وقف کیا، غلبا کے اندر وقف کریں گے تو پھر یہ الف مدہ بن جائے گا، یہ بھی آخری جو الف ہے یہ بھی الف مدہ ہوگا اور یہ بھی الف مدہ ہی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم وقف کریں گے ایک زبر ختم ہو جائے گی اور باقی ایک زبر بچ جائے گی، تو الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو الف مدہ بولتے ہیں۔ تو یہاں جب ایک زبر ختم ہو جائے گی تو ایک باقی ہوگی، تو جو الف مدہ والی علامت ہے وہ پائی جائے گی، تو اس وجہ سے اس پھر الف کو لمبا بھی کریں گے، غرقا غلبا۔ تو یہ تھے اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔